حاضرین، امریکہ کی 249ویں سالگرہ کے اوپر پاکستان کے پرائم منسٹر نواز شریف نے ایک لاؤ لشکر کے ساتھ امریکن ایمبیسی کا دورہ کیا اور وہاں پہ نویز صاحب انہوں نے ایک تاریخی سپیچ کی. تو آئیے اس سپیچ کا ایک خاص حصہ ملاحظہ کرتے ہیں، پھر ہم آپ کے ساتھ اس کے اوپر مختصر سی بات کریں گے. Ladies and gentlemen, come up with my concluding remarks on this issue. President Trump has shown beyond any ray of doubt and imagination that he is a man for peace. He is a man for promoting peace. آپ نے یہ سپیچ کا حصہ ملاحظہ کیا اور ایز اے پاکستانی واللہ آئی واز ٹو مچ ایمبیرسڈ جب میں نے یہ الفاظ سنے کہ امریکہ کا جو پریزیڈنٹ ہے ٹرمپ وہ ایمبیسڈر ہے پیس کا، وہ ہیومینٹی کا ایمبیسڈر ہے. تو اس سے ایک دن قبل نویز صاحب امریکہ پوری دنیا کہہ رہی تھی کہ جنگ بندی کر دی جائے، اور امریکہ کہہ رہا تھا کہ جنگ بندی نہیں کرنی، اس نے ویٹو کر دیا. ویتنام کا معاملہ ہو نویز صاحب، عراق کا معاملہ ہو نویز صاحب، افغانستان کا معاملہ ہو نویز صاحب، افریقہ کا معاملہ ہو نویز صاحب، دنیا کا کون سا خطہ اور کونا ایسا ہے جہاں پہ امریکہ کے ہاتھ انسانوں کے خون سے نہیں رنگے ہوئے؟ اور ابھی بھی جو ریسنٹلی وار چل رہی ہے نویز صاحب اسرائیل کے اندر، آج امریکہ پیچھے ہٹ جائے تو ایک لمحے کے لیے اسرائیل سٹینڈ نہیں کر سکتا نویز صاحب. تو بحیثیت پاکستانی مجھے بہت دکھ ہوا نویز صاحب کہ عید کا موقع آنے والا ہے اور آپ ایک امریکن پریزیڈنٹ کو کھڑے ہو کر ان القابات سے یاد کر رہے ہیں کہ جو خون آشام ایک درندہ ہے امریکہ اس وقت دنیا کے اندر. ہمیں آپ کی مجبوریوں کا اندازہ ہے. آپ ڈپلومیٹک وہاں پہ گئے ہیں تو آپ کو کچھ کہنا چاہیے، لیکن اصل بات نویز صاحب وہی ہے جو لمبے عرصے سے ہم کہہ رہے ہیں. اپنے لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، اپنے قوم کے دانشوروں کو ہم یہ بات بتانے کی کوشش کریں کہ دیکھیے کیا کہنا ہے، کہاں کہنا ہے، کتنا کہنا ہے، کیسے کہنا ہے، الفاظ کیا ہونے چاہیے، ڈریسنگ آپ کی کیا ہونی چاہیے، آپ کی باڈی لینگویج کیا ہونی چاہیے. اور آپ اس موقع پہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ ایک وار ون کر کے جا رہے ہیں، آپ کو اندازہ ہی نہیں کہ دنیا کتنی بدلی ہوئی دنیا کے اندر پرائم منسٹر ہیں آپ. اس وقت دنیا آپ کو کن نظروں سے دیکھ اور جانچ رہی ہے آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے، اور آپ قصیدے پڑھ رہے ہیں. تو یہ کسی ایک بریو قوم کے پرائم منسٹر کا بیان نہیں تھا. آپ کو ان الفاظ کا چناؤ کرنا چاہیے تھا. آپ نے پریز بھی کرنی ہے تو آپ یقیناً کیجئے، آپ کا رائٹ بنتا ہے کہ آپ وہاں پہ گئے ہیں تو یقیناً آپ نے بات کرنی ہے. تو بات کرنے کا ڈھنگ تو انسان کو نویز صاحب آنا چاہیے. اس موقع پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایز اے پرائم منسٹر باقی ساری باتیں آپ کی درست ہوں گی، لیکن یہ جو آپ نے القابات دیے ہیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ نویز صاحب اس نے بہت ہی دل کو دکھی کیا. نویز بھائی افسوس ہوا ان الفاظ کو سن کر کہ ایک ایسے انسان کو کہ جو اس وقت غزہ کے اندر ظلم کا اصل ذمہ دار خود امریکہ ہے. تو میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں ایز اے پاکستانی، اور مجھے بہت دکھ ہوا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان الفاظ کو واپس ہونا چاہیے. اچھا نصر اللہ بھائی، یہ ویسے بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، اور آج کے دور میں دیکھیں اب وہ کہتے ہیں نا کہ خاصا دی گل آمادے اگے کرنا ٹھیک نہیں ہے. تو آج کا تو دور ایسا ہے کہ جس میں ہر بات جو ہے وہ سوشل میڈیا پر جاتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک کمرے میں ایک بات کر کے آ گئے ہیں جو انہی آڈینس کے لیے اسپیسیفک تھی، تو چلیں آپ کی بات ہو گئی تھی، ادھر کر دی تھی اور باہر آ گیا. آپ کو کئی عرصے کے بعد پتہ چلا کہ یار آپ نے یہ کہا تھا. لیکن اب تو بات جو ہے نا وہ ایسے جیسے آپ نے گفتگو کی ویسے ہی اس کے جو سٹیک ہولڈرز ہیں جس طرح کے، وہ اس کو لے کے اس کو وائرل کر دیتے ہیں. ہر ایک اپنے مطلب کی چیز نکالتا ہے اور اس کو وائرل کر دیتا ہے. تو آپ کی اس بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ ایسی سپیچ پاکستان کے سربراہ کو نہیں دینی چاہیے. یعنی کوئی ڈگنیٹی، کوئی یعنی آپ کہہ لیں کہ رسپیکٹ، کوئی آنر کا خیال رکھنا چاہیے کہ آپ کس کمیونٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اور وہ کمیونٹی آپ سے کتنے کلوز ہے اور کتنی آپ کو جو ہے وہ امید کی نگاہوں سے دیکھتی ہے. یعنی فلسطین کے معاملے میں، اور دوسرا پاکستانی عوام کا بھی آپ پورا آپ دیکھیں نا، جتنے بڑے بڑے
پروگرام پاکستان نے کیے ہیں دنیا میں اس فلسطین پر، جتنی ریگولرٹی کے ساتھ کیے ہیں، جی جتنے بڑے بڑے پروگرام ہر شہر میں ہوئے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ عوام فلسطین کے ساتھ ہمارے دل دھڑکتے ہیں. تو پاکستانی فلسطین کو اپنا یعنی بھائی سمجھتے ہیں، اپنا پارٹ سمجھتے ہیں. اگر ایسی کیفیت ہے تو آپ کو بات کرتے ہوئے احتیاط کرنی چاہیے. دوسری بات یہ کہ آپ وہاں پر تھوڑی سی اگر ان کی نہیں بات کر سکتے تو کم از کم آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ ایک ایسے پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں جس نے حال ہی میں ایک جنگ جیتی ہے اور اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کے ساتھ جیتی. عام جنگ نہیں ہے وہ، اور تقریباً 3-4 گھنٹے کے اندر آپ نے ایک ہاتھی کو ڈھیر کر دیا. تو آپ اپنی بھی ایک اس کی جو بدلتی نظریں ہیں دنیا کی، اس کو ویلیو کرتے ہوئے اپنی اسپیچ تیار کرتے ہیں نا. اب وہ 2000 یعنی جو 10 مئی سے پہلے کا پاکستان ہے، یہ وہ پاکستان نہیں ہے جن کے بارے میں تھا کہ انڈیا پاکستان کی جنگ ہوئی تو پاکستان 10 دن بھی نہیں کھڑا رہ سکے گا، انڈیا جو ہے نا وہ مار دے گا. 10 دن تو دور کی بات ہے، 3 گھنٹے کے اندر ایک ہاتھی جو ہے نا وہ ڈھیر کر دیا پاکستان نے. دنیا بھر میں ابھی جتنے ڈیلیگیشن جا رہے ہیں، پاکستان کے بھی اور انڈیا کے بھی، نصر اللہ بھائی آپ اگر اس پہ بھی تھوڑا سا ہم ایک پروگرام کریں گے کہ کتنی ویلیو پاکستان کو دنیا اس وقت دے رہی ہے، یعنی کیسی بلیسنگ ہوئی ہے اس پوری جنگ کے بعد. ایک ڈائنامکس چینج ہو گئے ہیں، پرسپیکٹو چینج ہو گیا ہے. دنیا پاکستان کے بارے میں جس نظریے کو جانتی تھی وہ نظریہ ڈائلیوٹ ہو چکا ہے. تو پوسٹ 10 مئی کا جو پاکستان ہے، آپ اس کے ریپرزینٹیٹیو ہیں. آپ کو بھی اپنی پرانی ویکیبلری کو چینج کرنا ہے، سٹائل کو چینج کرنا ہے، لینگویج کو چینج کرنا ہے، نئی ویکیبلری کو اپنے اندر ڈالیں اور اس کو سیکھیں کیا بات کرنی ہے. تو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بات آپ کی بالکل درست ہے اور اس پہ توجہ رکھنے کی بھی بہت ضرورت ہے، کیونکہ ہم ایک ایسے پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں جو دنیا میں آگے بڑھنے کی طرف جا رہا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ خود اب ٹرمپ کے بارے میں جتنی بھی بات کی گئی ہے اور اس کی جو پالیسیز ہیں، جس طرح کا بھی اس کا مزاج ہے، وہ بھی دنیا کے سامنے سارا اشکار ہوا ہے. امریکہ کیا کرتا رہا ہے، یہ 2 دن پہلے اس نے ویٹو کر دیا اس کو، جنگ بندی کو. تو امریکہ کا کردار بھی سامنے ہے. لیکن اصل میں ایک بڑی زبردست قسم کی چیز پچھلے دنوں سامنے آئی کہ یہ ٹرمپ جس بات کو لے کر امریکہ میں پاپولر ہو رہا ہے، امیگرینٹس کی بات کو لے کر، اور جتنا شد و مت کے ساتھ کر رہا ہے. ابھی جرمن چانسلر اس کے پاس آیا اور آپ نے دیکھا ہوگی وہ ویڈیو کلپ بھی کہ اس نے آ کر اس کا شجرہ کھول دیا. اس نے کہا کہ تمہارا یہ جو دادا ہے یہ جرمن سے امریکہ یعنی ہجرت کر کے آیا تھا اور یہ پیدا ہوا ہے ہمارے فلاں قصبے کے اندر. اب یہ کتنا بڑا میسیج ہے کہ بھائی تم خود بھی تو امیگرینٹ ہو. تو اب ایک اصل میں یہ پاپولسٹ لیڈرشپ کا نسل ہے، یہی سب سے بڑا المیہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا بس ایک پبلک موب کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، پھر یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے نتیجے میں کون مرتا ہے اور کون بچتا ہے. یہ پھر اپنے اس جنون میں، پاپولرٹی کے جنون میں بڑا غر کرتے چلے جاتے ہیں. انہوں نے جتنا نقصان اس وقت دنیا کو پہنچایا نا، اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا دنیا کا نقصان. تو اس طرح کے لیڈرشپ اور اس طرح کی چیزیں، یہ ویسے میں نے برسبیل تذکرہ کیا ہے کہ ہمیں اب یہ دیکھنا ہے کہ ڈپلومیٹک محاذ پہ اور پالیسی کے محاذ پہ اب پاکستان کو اپنی ووکیبلریز چینج کرنی ہے، لوگوں کے ساتھ بیہیو کرنے کے انداز چینج کرنے ہیں. اور جن لوگوں کو آپ پہلے پڑھا کر بھیجتے تھے اب کچھ نیا پڑھا کر بھیجنے کی ضرورت ہے. تو یہ وقت کا ایک تقاضا ہے. ہم یہی بات کہنا چاہتے ہیں کہ پرائم منسٹر کو بھی فوری طور پر اپنی بات میں تھوڑا سا اپنے انداز کو بھی بدلنا چاہیے. اور جو پچھلی ساری باتیں کہی جا رہی ہیں جن کی کوئی ویلیو نہیں ہے، بیگرز آر ناٹ چوزر، یہ خود ان کا کال ہے نا. جب آپ بیگر ہوں تو کوئی بات آپ کی چوائس نہیں ہو سکتی، لیکن اب آپ بیگر نہیں ہیں، آپ دنیا کو آپ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہے ہیں. آپ ایک فاتح ہیں. دنیا میں کئی پروجیکٹ اب آپ کے پاس آ رہے ہیں کہ وہ اپنی فوج آپ سے ٹرین کرانا چاہتے ہیں، کوئی ایئر فورس آپ سے ٹرین کرانا چاہتا ہے، کوئی آپ کے ساتھ ڈائلاگس کرنا چاہتا ہے، کوئی آپ کے یہاں انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے. تو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دا چینجنگ بیچ آف دا ورلڈ. یہ ایک میسیج ہے جو ہمیں اس موقع پر دینا چاہیے.